السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ اچھے ہوں گے، خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے اور بہت بہت کامیاب کرے، آمین ثم آمین۔ یہ بات اس دور کی ہے جب لوگ وقت کی قدر کرتے تھے اور دلوں کو آئینے کی طرح صاف رکھنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ ایک چھوٹے سے شہر کے باہر مٹی کی دیواروں والا ایک سچا سادہ سا گھر تھا۔ اس گھر میں ایک بزرگ فقیر رہا کرتا تھا۔ نہ اس کے پاس دولت تھی، نہ شہرت، نہ ہی کوئی بڑا عہدہ، لیکن اس کے پاس جو تھا وہ آج کے زمانے میں سب سے زیادہ کمی کی چیز ہے، اور وہ ہے سکون۔ فقیر کی صبح فجر کی اذان سے پہلے شروع ہوتی، وہ ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا، 2 رکعت نفل پڑھتا اور دیر تک اللہ سے باتیں کرتا۔ لوگ کہتے تھے، بابا آپ اللہ سے ایسے باتیں کرتے ہیں جیسے وہ آپ کے سامنے بیٹھے ہوں۔ فقیر مسکرا دیتا کہ دن کا زیادہ تر وقت قرآن، تسبیح اور لوگوں کی باتیں سننے میں گزرتا۔ جو بھی اس کے پاس آتا خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ کبھی دعا ملتی، کبھی سکون، کبھی آنکھیں کھول دینے والی بات۔ ایک سال جب شعبان کا چاند نظر آیا تو فقیر کی عبادت میں اور اضافہ ہو گیا۔ وہ زیادہ تر روزے رکھنے لگا، راتوں کو دیر تک جاگنے لگا اور اکثر اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے دیکھے جاتے تھے۔ گاؤں کے کچھ نوجوانوں کو یہ عجیب لگا۔ انہوں نے آپس میں کہا، رمضان تو ابھی دور ہے، بابا ابھی سے اتنا کیوں کر رہے ہیں؟ ایک دن ہمت کر کے وہ سب ان کے پاس پہنچے۔ ایک نوجوان نے پوچھا، بابا آپ شعبان میں ہی اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ رمضان آئے گا تب کر لیں گے۔ فقیر نے تسبیح روک دی، دھیرے سے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں گہرائی تھی۔ وہ کچھ پل خاموش رہے اور پھر بولے، بیٹا کیا تم مہمان کے آنے کے بعد گھر صاف کرتے ہو یا پھر مہمان کے آنے سے پہلے اس کی تیاریوں میں اور گھر کی صاف صفائیوں میں لگ جاتے ہو؟ سب لوگ چپ ہو گئے اور خاموشی سے فقیر کی طرف بڑے چوکے انداز میں دیکھنے لگے۔ پھر فقیر نے زمین سے تھوڑی مٹی اٹھائی اور کہا، اگر فرش گندا ہو اور اس پر عطر چھڑک دو تو کیا بدبو چلی جائے گی؟ نوجوان بولا، نہیں بابا، پہلے صاف کرنا پڑے گا، اس کے بعد ہی وہاں پر خوشبو آئے گی اور اچھا لگے گا۔ فقیر کی آواز بھاری ہو گئی، بس یہی شعبان ہے، دل کی جھاڑو۔ اگر دل گناہوں سے بھرا ہو، نفرت، جلن، تکبر سے بھرا ہو تو رمضان آ کر بھی اس دل میں نہیں ٹھہرتا۔ فقیر نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شعبان وہ مہینہ ہے جس میں بندوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ان کے اعمال روزے کی حالت میں پیش ہوں۔ اس کی آواز کانپ گئی اور وہ کانپتی آواز میں بولا، سوچو بیٹا، اگر آج ہمارے اعمال پیش ہوں تو کیا ہم شرمندہ ہوں گے یا سکون محسوس کریں گے؟ ان نوجوانوں میں ایک لڑکا تھا جس کا نام تھا حامد۔ حامد باہر سے نیک دکھتا تھا، لیکن اس کے دل میں کئی شکایتیں تھیں۔ کسی نے اس کا حق مارا تھا، کسی نے اسے دھوکہ دیا تھا، اور وہ سب اپنے دل میں جمع کرتا جا رہا تھا۔ اس رات حامد کو نیند نہیں آئی۔ فقیر کی باتیں اس کے دل میں ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھی۔ اس نے سوچا، میں رمضان میں روزے تو رکھتا ہوں، لیکن کیا میرا دل صاف ہے؟ اگلی رات حامد چپ چاپ فقیر کے گھر پہنچا اور حامد ان فقیر سے کہتا ہے، بابا مجھے سکھائیے دل صاف کیسے کرتے ہیں۔ فقیر نے اسے پاس بیٹھایا اور کہا، بیٹا دل کی صفائی 3 چیزوں سے ہوتی ہے۔ پہلی،
सच्ची तौबा, दूसरी माफ़ कर देना, तीसरी अल्लाह पर भरोसा। हामिद की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने पहली बार दिल से तौबा की और उसके साथ ही धीरे धीरे पूरा गांव बदलने लगा। लोग आपस में सुलह करने लगे, पुरानी दुश्मनियां ख़त्म होने लगी, नमाज़ों में भीड़ बढ़ने लगी। और जब रमज़ान आया तो सिर्फ एक महीना नहीं था बल्कि एक इनाम था। ईद से एक दिन पहले फ़कीर बहुत कमज़ोर हो गया। लोग इकट्ठे हुए। फ़कीर ने आखिरी बार कहा, मेरी बात सारे ध्यान से सुनना। रमज़ान हर साल आता है लेकिन हर दिल में नहीं उतरता। जो शाबान में खुद को साफ करता है, रमज़ान उसी का इंतज़ार करता है। और फिर उसी रात फ़कीर इस दुनिया से रुखसत हो गया, पर उसकी बात आज भी ज़िंदा है। प्यारे दोस्तों, रमज़ान की तैयारी पेट से नहीं दिल से होती है। शाबान दिल की झाड़ू है, इसे मत भूलो। जो आज बदलता है वही रमज़ान पाता है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।